جہاں آپ اپنے آپ کو کمزور ویک محسوس کریں، جہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نقص کا شکار ہو رہے ہیں، آپ عیب کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان تمام تر حالتوں میں آپ نے فوراً القدوس کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کے اندر تغیر لانا ہے۔ یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ کے رشتے، آپ کی اقدار، آپ کی ویلیوز، آپ کی اخلاق، آپ کا اخلاق اور معاشرت، ایون کہ آپ کی معیشت، اس میں بھی آپ نے اللہ کی تقدیس کرنی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ بالخیر، بہت شکریہ جی آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح ہم زبیر صاحب تقدس کو استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک عزت اور ایک ہائی لیول کا عنصر آتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا عنصر آتا ہے، جی تو وہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ نے اس میں سے خامیاں اور نقص نکال دیے ہوں۔ تو بالکل جی، تو وہ اس کی جو ہے نا ایک طرح سے ریفائنمنٹ سے بتدریج ریفائنمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر ہی وہ ایک لیول کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خوبصورتی جو بڑھ رہی ہے، طہارت جو بڑھ رہی بالکل ہے۔ تو بالکل، وہ پیوریفائی، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں جی، کہ وہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے، پیوریفائی انتہا درجے کا پیوریفائی کرتا ہے۔ اور دیکھیے، جب ملائکہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کا تقدس کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملائکہ جتنے بھی ہیں وہ خطا سے مبرہ ہیں، وہ گناہ سے مبرہ ہیں۔ وہ جب وہ خطا اور گناہ سے مبرہ ہیں تو پھر آپ کی تقدیس جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے۔ یہ تو ایگزیکٹلی۔ حضرت انسان ہوگا کہ جس کے پاس جو ہے وہ تقدیس سے انکار کا بھی گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ وہ چاہے تو اسے قبول کرے، چاہے تو شکر کرے، چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو کفر کرے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ علم ہی تو ہے کہ اس انسان کو دوسری تمام تر چیزوں سے الگ کر دیتا ہے، اور اس کو میں نے یہ جو اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ جس میں یہ کسی چیز کو اپنائے، کسی چیز کو ٹکرائے، یہ جو اختیار ہے یہ آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ جو آپ کی تقدیس ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، آپ کی جو تسبیح ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن یہ جب میری تسبیح کرے گا اور میرا تقدس کرے گا، اس تقدیس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلی ہی تقدیس آپ کو سامنے دکھائی دیتی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے، اس شجرہ کے قریب مت جائیے۔ تو وہ جب اس شجرہ کے قریب جاتا ہے تو وہ پہلا رپلائی یہ کرتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فوراً اللہ کا تقدس اور اللہ کی تقدیس سامنے لے کر آتا ہے، ایڈمائر کرتا ہے کہ ہاں جی، ایڈمٹ کرتا ہے کہ میری یہ تمام، یہ جتنا جو کچھ ہوا ہے میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیمالش کر گیا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جی۔ تو یہ تقدیس جو ہے یہ کسی فرشتے کے پاس نہیں ہے، یہ اعزاز ہے حضرت انسان کا جو اسے تمام مخلوقات سے الگ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو اطاعت ہے، آپ کی عبادت ہے، وہ با اختیار اطاعت ہے، با اختیار عبادت ہے۔ اس لیے ہم شروع سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت اور سیق کے جو ورڈ قرآن کریم استعمال کرتا ہے، کہ ہدایت کے اندر وہ انسان کو آپشنل رکھتا ہے۔ ہدایت کے اندر آپ آپشنل ہوتے ہیں کہ چاہے تو اس کو قبول کریں، چاہے تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن سیق کا ورڈ جب آئے گا، 5 دفعہ یہ ورڈ آیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ قیامت کے لیے آیا ہے۔ تو جب آپ بینگ ڈریون، آپ ڈریون کہ آپ کو کوئی ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ سیق کے حال میں ہیں، لیکن اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں جس میں آپ رائٹ لیفٹ چوز کر سکتے ہیں، بریک ریس کو جانتے ہیں، تو یہ آپ با اختیار ہیں، آپ خود ڈرائیور ہیں، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ نے ہدایت کا لفظ استعمال کر کے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو قبول۔ یہ جو فرشتے ہیں، ان کی ساری جو معاملات ہیں وہ سیق کے قانون کے مطابق ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اختیار جو ہے کہ جس پہ وہ کسی چیز کو ڈینائی کر سکیں۔ اللہ کے حکم پر ان کی کوئی مجال نہیں ہے۔ تو یہ ایک انسان ہے، حضرت انسان، کہ جو معصیت کا، برائی کا اختیار ہونے کے باوجود وہ برائی نہیں کرتا، وہ اختیار ہونے کے باوجود چوری نہیں کرتا۔ وہ صرف اور صرف اس کی تقدیس یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کا اعلان ہوتا ہے، اور یہی تقدیس ہے جو جس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا کہ ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں جی۔ تو تقدس، وہ تقدس اس میں چانس اینڈ چوائس نہیں تھا۔ ہمارا تقدس جو ہے وہ بہت خاص ہے عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی تقدیس اپنے عمل سے کر کے دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو سورہ الحشر کی آیت نمبر 23 اور 24 ہم نے پیش کی تھی نا جی،
اس میں ایک اور بڑا کمال ہے کہ جب ہم کسی انسان کی تقدیس شروع کرتے ہیں نا جی، تو پھر ہم اس کا بھی بڑا برا حال کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تقدیس کا حقدار سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنی تمام صفات ساتھ میں بیان کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس کی تقدیس کر رہے ہیں وہ مالک ہے، کیا یہ زمین و آسمان کی ملکیت اس کے پاس ہے؟ آپ دیکھیے وہ تمام جتنی بھی آگے وہ صفات اس نے بیان کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تمام تر صفات اس کے اندر موجود ہیں تو آپ اس کی تقدیس کر لیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ تمام تر صفات نہیں ہیں، یہ جتنی صفات بیان کی گئی ہیں، تو پھر اگر میرے پاس ہیں تو پھر تقدیس کا حقدار سوائے اللہ کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔